پیارے دوستو، ہر اسلامی مہینہ ہی مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے بھی ہیں جن کی اہمیت اور فضیلت عام دنوں سے زیادہ ہے، اور انہی میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو ہر مسلمان مرد یا عورت کو رمضان سے پہلے لازمی کر لینے چاہیے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ دروازے رمضان شریف کی آخری رات تک کھلے رہتے ہیں۔ جو بھی مسلمان رمضان شریف کی کسی بھی رات میں نماز پڑھے گا تو اسے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا محل تیار کرتا ہے، جس میں 60,000 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر سونے کا محل ہوتا ہے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو تمام جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارا مہینہ ایک بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اعلان کرو، اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اور برائی کے طلبگاروں پیچھے ہٹ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی شخص بخشش کا طلبگار، اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا، اس کو کچھ عطا کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کروں۔ دوستو، سال بھر غفلت سے گناہ کرنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں روزے کے علاوہ 2 باتوں کا مزید اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایک یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی مقدار بڑھا دی جاتی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے پہلے کے مقابلے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل شدہ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی، جس کا عالم یہ ہوا کرتا تھا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو، یعنی بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس بات کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے کہ رمضان کی فضائل سنیں اور سنائے جاتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افضل ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے مہینوں کے فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے والے کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا، یعنی رمضان المبارک میں 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو ان 3 کاموں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہر آدمی کو لازمی کر لینے چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے مہینے میں ان 3 کاموں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ پہلا کام، نفلی روزے رکھنے چاہیے، اور دوسرا کام، رات کو تہجد کی کوشش کرنی چاہیے، اور تیسرا کام، گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ رمضان سے پہلے ہم خود کو رمضان کا عادی بنا سکیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے خود کو رمضان کے لیے تیار کر لیں، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور قرب حاصل کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ تر لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے، اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شوگر کی بیماری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ہی کامیاب دوائی موجود ہے، جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لو گے تو انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھو گے۔ صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی کھانی ہوتی ہے۔ اس نمبر پر ایڈریس واٹس ایپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں۔